بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم مشق نمود صبح کے باقی مشقی سوالات حل کریں گے۔ تو سوال نمبر 5 ہے کہ نمود صبح کے آخری بند میں نخل طور تلمیح آئی ہے۔ تلمیح کی تعریف لکھ کے اور کوئی سے 3 مثالیں دیں۔ تلمیح تو اس کی آسان تعریف یہ ہے کہ جب کسی شعر میں کوئی تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ ہو تو اسے تلمیح کہتے ہیں، تلمیح کہلاتا ہے۔ اس میں قرآنی آیات، کوئی مشہور کہانی، قصہ، کچھ بھی جو ہے اس میں آ سکتا ہے۔ یعنی جب آپ ان الفاظ کو پڑھیں گے تو انسان کا ذہن فوری طور پر اس کہانی، اس واقعے کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تلمیح۔ اب تلمیح کی تعریف ہم نے لکھی ہے، اس کی مثالیں لکھنی ہے۔ مثالیں اس کی لکھتے ہیں۔ کہ صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا، ہم نے عشق تیرے واسطے کیا کیا نہ کیا۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو 2 تلمیحات آئے ہیں، ایک ہے صبر ایوب اور دوسرا ہے گریہ یعقوب۔ تو ایوب علیہ السلام کا قصہ جب ہم پڑھتے ہیں اس کی زندگی کے بارے میں، تو اس کو بیماری تھی اور وہ بہت لمبی تھی، اس نے جو ہے بہت صبر کیا تھا اس کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بیماری ٹھیک کرائی۔ تو جب بھی کبھی صبر ایوب کا ذکر آتا ہے تو فوری طور پر ہمارا ذہن حضرت ایوب علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اس کی زندگی اور اس کی کہانی کی طرف چلتا ہے۔ دوسرا ہے گریہ یعقوب۔ تو گریہ کہتے ہیں رونا، آہ وزاری، فریاد۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے قصے، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام ان سے بچھڑ گئی تو تقریباً 40 سال تک جو ہے ان سے بچھڑے رہے، اور اس دوران ان کی یاد میں، ان کے غم میں حضرت یعقوب علیہ السلام مسلسل جو ہے روتے رہے، جس سے جو ہے اس کی بینائی بھی ختم ہو چکی تھی۔ تو جب بھی گریہ یعقوب آتا ہے تو ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے، اور کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے فراق میں، ان کے ہجر میں کس قدر غمگین تھے اور کس قدر روتے تھے۔ دوسری مثال گرے گی طور پہ ایک اور بجلی، چمکتا ہے رخ روشن کسی کا۔ تو جب بھی کبھی طور کا نام آتا ہے اور بجلی کا ذکر ہوتا ہے تو ہم فوری طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
قصے کی طرف چلتے ہمارا ذہن چلتا ہے کہ جب وہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی دیدار کے لیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تھے، اور جو تجلی، جو کرن جو ہے اس پہاڑی پہ گری تھی، تو وہ ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ تو اس طرح اس میں یہ طور اور بجلی، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ تو یہ دو اشعار جو ہے ہم نے لکھی ہیں، اس میں جو ہے تلمیح کی وضاحت ہم نے کی ہے۔ آپ اپنے طور سے مزید 2 اشعار اور ان میں سے تلمیح کی وضاحت کریں۔ پھر چھٹا سوال ہے کہ نمود صبح میں صبح کی سما کی جو منظر کشی کی گئی ہے اسے اپنے الفاظ میں لکھیں، یعنی تشریح میں آپ اچھی طرح پڑھ چکے ہیں، اپنے الفاظ میں جو ہے 10-12 جملے لکھ لیں اور اس میں صبح کا سما، اس کا منظر بیان کریں۔ پھر اگلا سوال ہے کہ اس نظم میں صبح کا منظر بیان کیا گیا ہے، آپ شام کے منظر پر ایک اقتباس لکھیں کہ شام کا منظر کیسے ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے شام کے منظر پر چند جملے لکھ لیں، جو کہ غروب کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کیسا سما ہوتا ہے، تو آپ اپنے الفاظ میں وہ سما، وہ منظر بیان کریں۔ پھر اگلا سوال ہے کہ اس نظم میں سے استعارے کی کوئی مثال تلاش کر کے لکھیں۔ استعارے کی تعریف ہم پہلے کر چکے ہیں۔ استعارہ یعنی جب کوئی لفظ حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے، استعارہ کہلاتا ہے۔ مثلا اس کی ہم نے مثالیں بھی دی تھی، یعنی میرا چاند آ گیا یا میرا بیٹا پھول ہے، تو اس میں تشبیہ کا تعلق موجود ہے۔ تشبیہ میں ہم حرف تشبیہ استعمال کرتے ہیں، اور یہاں حرف تشبیہ استعمال نہیں کرتے، بلکہ ڈائریکٹ کہہ لیتے ہیں کہ میرا بیٹا پھول ہے، اس کا مطلب ہے کہ پھول جیسا خوبصورت ہے، مگر حرف تشبیہ ہم نے جو ہے یہاں استعمال نہیں کیا۔ یہاں چاند جو ہے اپنے بیٹی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اپنے کسی عزیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے چاند کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہ استعارہ کی تعریف ہوئے۔ آپ اس نظم میں جو ہے کئی استعارے موجود ہیں، آپ خود جو ہے اس میں سے 3 تلاش کر کے لکھ لیں۔ پھر یہاں جو ہے تلمیح کی تعریف جو ہے کتاب میں بھی لکھی گئی ہیں کہ قواعد کی روح سے کلام میں ایسے الفاظ یا ترکیب لانا جو کسی قرآنی آیت، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ واقع، داستان، روایتی کہانی، تہذیبی یا ثقافتی روایت یا کسی علمی و فنی اصطلاح کی طرف اشارہ کریں، تلمیح کہلاتا ہے۔ اور ایسے الفاظ و تراکیب سے قاری یا سامع کا ذہن اس بات، واقع یا روایت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کلام کا طویل اور وسیع مفہوم چند لفظوں یعنی اشاروں میں سمجھ میں آتا ہے۔ تو عزیز طلب و طالبات، یہ اس مشق کے چند ضروری سوالات تھے، آپ اچھی طرح اسے ذہن نشین کر لیں۔ جو سوالات آپ کو لکھنے کے لیے دیے ہیں وہ اپنے الفاظ میں لکھ لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، شکریہ۔